تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا گرم کر کے لا رہی ہوں۔ تمہارے انتظار میں ہم بھی بھوکے بیٹھے ہیں۔ کستوری نے میز پر پڑا ہوا شاپنگ بیگ اٹھایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ کھانے کے بعد شام تک کا وقت باتوں ہی میں گزرا تھا۔ کستوری مندروں کے پجاریوں اور غنڈوں اور بدماشوں کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے خیال میں کسی پجاری اور غنڈے میں کوئی فرق نہیں تھا، اور میں اس کے اس خیال سے 100% متفق تھا۔ اس کا تجربہ تو مجھے بھی ہو چکا تھا۔ میں نے ان کے کردار کا بہت قریب سے جائزہ لیا تھا۔ ناگراج، پنڈت بیرو اور کئی پجاریوں کے اندر تک جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ وہ دھرم کے نہیں، دولت کے پجاری تھے، ہوس کے غلام تھے۔ ایک طرف انہوں نے اپنی خفیہ پناہ گاہوں میں دولت کے انبار لگا رکھے تھے، تو دوسری طرف مندر جیسی پوتر جگہوں پر عورتوں کا شکار کھیلتے تھے۔ عبادت گاہوں کو انہوں نے عیاشی کے اڈے بنا رکھے تھے۔ رتنا اور سمترا کی بات اور تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی اپنے دیش سے غداری کی مرتکب ہو رہی تھی، لیکن مجھ سے مخلص تھی۔ رتنا نے میری خاطر اپنی جان دے دی اور سمترا بھی اپنی زندگی داؤ پر لگائے ہوئے تھی، لیکن کستوری میں وہ بات نہیں تھی۔ اس کے دل میں لالچ تھا، ہوس تھی، اور مجھے اس پر شبہ تھا۔ اس لیے میں نے سمترا کو اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ سمترا اس کے تقریباً پون گھنٹے بعد واپس آئی تھی، جس پر مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، لیکن مجھے ابھی تک سمترا سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا قصہ ہے؟ میں بڑی کامیابی سے کستوری کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر آگے کی بات بتانے لگی۔ سمترا کے کہنے کے مطابق یہاں سے تقریباً 150 گز آگے ایک چھوٹا سا چوک ہے، جہاں دکانوں پر ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ 2 چھوٹے ریسٹورنٹ اور 2-3 نان بائی کی دکانیں بھی ہیں۔ کستوری کسی دکان کا رخ کرنے کے بجائے ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ گئی۔ آٹو رکشہ جیسے ہی چوک پر ایک طرف مڑا، سمترا نے بھی دوسرے آٹو رکشہ پر بیٹھ کر اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ تعاقب کا یہ سلسلہ اس کچی آبادی کے قریب ایک مندر پر ختم ہوا، جہاں ایک مکان میں کستوری کے ساتھ چند گھنٹے گزرے تھے۔ کستوری آٹو رکشہ سے اتر کر مندر میں چلی گئی۔ سمترا نے بھی آٹو رکشہ چھوڑ دیا اور مندر میں داخل ہو گئی۔ اس نے چہرے سے اس طرح گھونگھٹ نکال لیا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ یہ مندر باہر سے بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اندر بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ مندر میں بہت سے لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ کئی پجاری ادھر ادھر دکھائی دے رہے تھے۔ بڑے ہال میں چبوترے پر ہنومان کی بہت بڑی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ لوگ مورتی کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے تھے، ہاتھ جوڑ کر منتیں مانگ رہے تھے۔ کستوری نے ایک پجاری سے کوئی بات کی اور پھر اس کے ساتھ ایک راہداری میں داخل ہو گئی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد سمترا اس راہداری میں داخل ہوئی تو کستوری اور وہ پجاری دونوں ہی غائب ہو چکے تھے۔ سمترا پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ مندروں میں کئی خفیہ راستے ہوتے ہیں، تہہ خانے اور سرنگیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے۔ سمترا کے خیال میں کستوری بھی کسی ایسے ہی تہہ خانے یا سرنگ میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس راہداری سے نکل کر دوبارہ بڑے ہال میں آ گئی، جہاں لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑی ہو گئی جہاں سے ہر طرف نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ اس نے چہرہ پوری طرح گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا اور وہ دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑی تھی، مگر گھونگھٹ کے اندر اس کی نظریں سرچ لائٹس کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد کستوری ہنومان کی مورتی کے دوسری طرف ایک اور راہداری سے برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ پنڈت رام اوتار بھی تھا۔ وہ چند گز تک اس کے ساتھ آیا۔ کستوری نے ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا۔ پنڈت رام اوتار نے ہاتھ اٹھا کر اسے آشیرواد دیا اور کستوری مندر سے باہر چلی گئی۔ سمترا نے بھی مندر سے نکل کر اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر کستوری نے مڑ کر دیکھ لیا تو وہ اس کی نظروں میں آ جائے گی، مگر کستوری نے ایک مرتبہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ کستوری مختلف گلیوں میں گھومتی ہوئی کچی آبادی میں اپنے مکان میں داخل ہو گئی۔ سمترا ایک گلی کے موڑ پر رک کر مکان کی نگرانی کرنے لگی۔ بستی میں لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ قریب سے گزرتے ہوئے کئی لوگوں نے مشتبہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اگرچہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، مگر 2-3 نے اس کی صورت دیکھے بغیر اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ پنڈت رام اوتار کو کستوری کے مکان میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک گئی۔ پنڈت رام اوتار تقریباً 1 گھنٹے بعد کستوری کے مکان سے برآمد ہوا اور مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گلی میں مڑ گیا۔ اس کے تقریباً 5 منٹ بعد کستوری بھی مکان سے نکلی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ 1 گھنٹے تک کیا ہوتا رہا ہے۔ وہ مکان کو تالا لگا کر ادھر ادھر دیکھے بغیر ایک گلی میں مڑ گئی۔ سمترا نے بڑی ہوشیاری سے اس کا تعاقب جاری رکھا۔ وہ مندر سے کافی دور ایک اور جگہ کچی بستی سے نکلی تھی۔ یہ کوئی بازار سا تھا۔ اس بازار میں آتے ہی کستوری ایک آٹو رکشہ پر بیٹھ گئی اور آٹو رکشہ تیزی سے مخالف سمت میں روانہ ہو گیا۔ سمترا ٹاپ کر رہ گئی۔ اس وقت آس پاس کوئی آٹو رکشہ نہیں تھا جس پر وہ کستوری کا پیچھا کر سکتی۔ کافی دیر تلاشی بسیار کے بعد آخر کار اس نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پریشان سی ہو گئی اور بڑی مشکلوں سے واپس آئی تھی۔
قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ لیکن ضروری نہیں کہ قسمت ہر مرتبہ ہمارا ساتھ دے، ہمیں اس شہر سے جلد نکل جانا چاہیے۔ کستوری نے جو نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ سمترا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ آج اس کا حل بھی سوچ لیا جائے گا، میں نے جواب دیا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ 1-2 دن میں ہر صورت میں یہاں سے نکلنا ہے۔ آج کستوری جس طرح چوری چھپے پنڈت رام اوتار سے ملی ہے، اس سے مجھے اس کی نیت پر بھی شبہ ہونے لگا ہے۔ باہر والے گیٹ سے کستوری کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ کستوری جب اندر داخل ہوئی تو ہم اس شہر کے غنڈوں اور بدماشوں کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اس وقت 9:30 بج چکے تھے۔ کستوری نے آتے ہی کھانا میز پر سجا دیا۔ ہم نے گرچہ دوپہر کا کھانا 4 بجے کے بعد ہی کھایا تھا، لیکن اس وقت بھی مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے خوب شکم بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد تقریباً 12 بجے تک ہم ہال کمرے میں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے سمترا کو اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں اس نے پچھلی رات گزاری تھی۔ پچھلی رات میں نے اور کستوری نے اس صوفے پر گزار دی تھی اور میرا خیال تھا کہ آج کی رات بھی شاید یہیں پر گزرے گی، لیکن سمترا کے جانے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد کستوری مجھے وہاں سے اٹھا کر شرمیلا والے کمرے میں لے آئی، اور میرا خیال ہے ہم دونوں کے رات گزارنے کے لیے یہی کمرہ سب سے زیادہ اچھا رہے گا۔ ہم میں پہلے یہ سمجھوتا ہو چکا تھا کہ ہم جتنے روز یہاں رہیں گے میری راتیں کستوری کے لیے ہوں گی۔ میں پنڈت رام اوتار کی دولت چرانے میں اس کی مدد کروں گا اور وہ اس شہر سے نکلنے میں ہماری مدد کرے گی۔ کستوری نے اس رات مجھے سونے نہیں دیا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ کستوری میرے قریب لیٹی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں نے موقع پا کر اس سے بات کر ڈالی۔ تم نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ کیسا پروگرام؟ اس نے گردن گھما کر سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں پنڈت رام اوتار کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ، وہ حرامی! اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ میں کل دوپہر اس سے ملی تھی۔ کیا اس وقت؟ میں نے چونک جانے کی اداکاری کی۔ دوپہر کا کھانا لینے گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے واپس آنے میں اس لیے دیر ہو گئی تھی، میں نے تم سے غلط کہا تھا کہ میرے کچھ جاننے والے مل گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کل جب میں گھر سے نکلی تو تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد مجھے مندر کا ایک پجاری مل گیا تھا جو رام اوتار کا پیغام لے کر اسی طرف آ رہا تھا۔ اسے کیا معلوم کہ تم یہاں ہو؟ میں نے کہا۔ کل دن میں 11 بجے کے قریب میرے گھر گیا تھا، مگر تالا دیکھ کر سمجھ گیا کہ میں کہاں ہو سکتی ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ خود یہاں نہیں آیا، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ اس کے بھیجے ہوئے آدمی سے میری ملاقات باہر ہی ہو گئی۔ وہ یہاں آ جاتا تو تم لوگ بھی اس کی نظروں میں آ جاتے۔ مجھے یہ یقین تھا کہ اگر میں پیغام ملنے کے بعد بھی نہ گئی تو وہ یہاں آ جائے گا، اس لیے میں پہلے سیدھی مندر گئی۔ مندر میں اس کا سامنا ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ مندر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے مکان پر چلی جاؤں، وہ وہیں آئے گا۔ چند منٹ بعد وہ بھی میرے مکان پر پہنچ گیا۔ اس نے جو انکشاف کیا وہ میرے لیے بہت سنسنی خیز تھا۔ ایسا انکشاف؟ میں نے گردن گھما کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دیال شنکر کی لاش مل گئی ہے، کستوری نے جواب دیا۔ میں اچھل پڑا۔ کب؟ کیسے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ صبح 8 بجے کے قریب، کستوری نے بتایا۔ پل سے تقریباً 200 گز آگے نالے کے کنارے پر جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ چادر میں بندھی ہوئی لاش دراصل بچوں نے دیکھی تھی جو نالے کے کنارے پر کھیل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بڑوں کو بتایا اور بڑوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے وہ لاش نالے سے نکلوا کر اسپتال بھجوا دی ہے۔ پولیس والوں نے بھی اور اسپتال کے عملے نے بھی لاش کی شناخت کر لی۔ پنڈت رام اوتار کو بھی لاش شناخت کے لیے بلوایا گیا۔ اس نے پولیس کے سوالات کے جواب میں بتایا کہ گزشتہ رات دیال شنکر نے اسے بتایا تھا کہ اس کے کوئی جاننے والے مل گئے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد جنہیں وہ ریلوے اسٹیشن چھوڑنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیال شنکر کے بارے میں کچھ نہیں سنا گیا۔ دیکھا تم نے کتنا چالاک ہے یہ حرامی رام اوتار۔ کستوری بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ اگر چاہتا تو پولیس کو بلا سکتا تھا کہ دیال شنکر میرے مہمانوں کے لیے کھانا لینے گیا تھا اور پھر انہیں اسٹیشن چھوڑنے بھی گیا تھا، لیکن اس نے میرا نام نہیں لیا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ہاں سمجھ رہا ہوں، آگے کہو، میں نے کہا۔ اس وقت میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ اس نے میرے گھر کی وہ چادر بھی شناخت کر لی ہے جس میں دیال شنکر کی لاش کو باندھ کر گندے نالے میں پھینکا گیا۔ کستوری کہہ رہی تھی وہ کئی مرتبہ بستی کی اس چادر پر میرے ساتھ شب بسری کر چکا ہے۔ اس نے وہ چادر دیکھتے ہی پہچان لی، لیکن پولیس کو اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ پولیس دیال شنکر کے قتل کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پولیس کا خیال ہے کہ دیال شنکر نے پنڈت رام اوتار کو اپنے جن جانکاروں، ایک مرد اور ایک عورت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ دراصل وہی دہشت گرد تھے جو پولیس کو مطلوب ہیں۔ انہوں نے کسی طرح دیال شنکر کو پھانس لیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے دیال شنکر کو ان کی اصلیت کا پتہ چل گیا ہو، جس پر انہوں نے دیال شنکر کو قتل کر کے لاش گندے نالے میں پھینک دی۔
وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر کہنے لگی، دیال شنکر کی لاش چونکہ کچی بستی کے قریب گندے نالے میں ملی تھی اور پولیس کو شبہ ہے کہ وہ دہشت گرد فرار نہیں ہوئے اور کچی بستی ہی کے کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس نے کچی بستی میں معلومات حاصل کی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ پچھلی رات انہوں نے کتوں کے بھونکنے، ایک عورت کے چیخنے اور گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ لوگوں کے اس بیان کے بعد پولیس کو اب یہ پکا یقین ہو گیا ہے کہ وہ دونوں دہشت گرد کچی بستی میں کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس بستی کی خفیہ طور پر نگرانی شروع کر دی گئی ہے اور ہو سکتا ہے اسے گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاش بھی شروع کر دی جائے۔ میرے منہ سے بے اختیار سانس نکل گیا۔ سمترا بھی کل دن میں کستوری کا تعاقب کرتے ہوئے اس کچی بستی تک گئی تھی، مگر شکر ہے وہ کسی کی نظر میں نہیں آئی۔ پنڈت رام اوتار کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے اس بات کا یقین ہے کہ کل رات میں نے جن مہمانوں کا ذکر کیا تھا وہ وہی دہشت گرد تھے، اور یہ کہ میں نے تم دونوں کو کہیں چھپا رکھا ہے، اور مزید یہ کہ دیال شنکر کے قتل میں بھی میرا اور تم لوگوں کا ہاتھ ہے، اور بستر کی وہ چادر اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میری سانس ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ رام اوتار واقعی بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے معمولی سی باتوں کو بنیاد بنا کر جو تجزیہ کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ تب تو اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر اسے یہاں کے بارے میں شبہ ہوتا تو مجھے ضرور بتاتا۔ کستوری نے کہا، وہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مرد جب کسی خوبصورت عورت کو بلیک میل کرتا ہے تو اس کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں، دولت اور اس کے حسین شریر کا حصول۔ کستوری نے جواب دیا، دولت کی اس کے پاس کمی نہیں، لیکن اس کی ہوس میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ جہاں تک میرے خوبصورت جسم کا سوال ہے تو اس میں اس کی دسترس سے کبھی دور نہیں رہی۔ وہ مجھے مال غنیمت سمجھتا ہے، جب چاہا ہاتھ صاف کر لیا۔ اس کا مظاہرہ تم نے کل رات بھی دیکھ لیا تھا۔ صورتحال واقعی تشویشناک ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کل رات ہی اپنا کام کر ڈالیں؟ اس نے اپنی دولت کہاں چھپا رکھی ہوئی ہے؟ کیا مندر کے کسی تہہ خانے میں؟ مندر کا تہہ خانہ اگرچہ محفوظ ترین جگہ ہے، مگر وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ کستوری نے جواب دیا، یہ راز صرف 2-3 لوگ ہی جانتے ہیں کہ پنڈت رام اوتار نے سال بھر پہلے پہاڑی پر ایک مکان خریدا تھا۔ وہ مہینے میں 1-8 دفعہ ہی چوری چھپے اس مکان میں جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ مجھے بھی لے کر گیا تھا۔ شاید اس سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو اس مکان کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس مکان میں کوئی تہہ خانہ ہے اور اس تہہ خانے کا راز صرف اسی کو معلوم ہے۔ اس نے اپنی ساری دولت اس تہہ خانے میں چھپا رکھی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ فیصلہ وہ کل ہی کرے گا کہ میری اور اس کی ملاقات کہاں ہونی چاہیے، مندر میں، میرے مکان پر، یا اس کے پہاڑی والے مکان پر۔ لیکن اگر ذرا سی کوشش کی جائے تو اسے پہاڑی والے مکان پر ملاقات کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے تمہاری دوست سمترا کی ضرورت ہوگی۔ وہ کیسے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بتانے لگی کہ سمترا اس کی مدد کس طرح کر سکتی ہے۔ میری آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ کستوری جو پروگرام بنا رہی تھی وہ خاصا خطرناک تھا۔ سمترا کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کستوری نے گویا میرا ذہن پڑھتے ہوئے کہا، میں سمترا کو اس طرح رام اوتار کے سامنے لے جاؤں گی کہ وہ کوئی اور بات سوچ ہی نہیں سکے گا، لیکن اس کے لیے سمترا سے بات کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، تو صبح کر لینا۔ کستوری بولی، میرا خیال ہے اسے مان جانا چاہیے، آزادی کی یہ قیمت زیادہ نہیں ہوگی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کستوری کا تعلق زندگی کے اس شعبے سے تھا جہاں عزت و ناموس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ضمیر مر چکا ہو تو غیرت اور حمیت کے جذبے بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ سمترا بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ نہ جانے کہاں کہاں رہی ہوگی۔ پنڈت بیرو کے بعد وہ چند روز میرے ساتھ رہی اور پھر پچھلے 3-4 مہینوں سے روپ سہائی کے پاس رہ رہی تھی۔ ایک مرد کی آغوش سے دوسرے مرد، یہی اس کی زندگی تھی، اور کستوری نے بھی اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ میں صرف ان دونوں کی بات نہیں کرتا۔ راجستھان میں جتنے بھی عورتوں سے میرا واسطہ پڑا تھا وہ سب اسی کماش کی ہیں، اور ایک مرتبہ تو بیلا نے کہا تھا کہ اگر عزت کے بدلے کوئی اور مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ ایسی بات صرف ہندوستان کی ہندو عورت ہی سوچ سکتی تھی۔ یہ بنیا قوم کی عورتیں تھیں جن کے بارے میں بڑی مشہور مثل ہے کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، اور یہ عورتیں اپنی عزت کو چمڑی کے سودے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ پچھلے چند مہینوں میں راجستھان میں رہتے ہوئے ایسی بے حیائی اور بے غیرتی کے متعدد مظاہرے میرے دیکھنے میں آئے تھے۔ خراٹوں کی ہلکی سی آواز سن کر میں نے کستوری کی طرف دیکھا۔ وہ سو چکی تھی۔ میں نے چادر کھینچ کر اس کے اوپر ڈال دی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں سونا چاہتا تھا۔ آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی اور دماغ کی نسیں دکھ رہی تھی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات ختم ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے دن کی روشنی نظر آنے لگی۔
میں آہستگی سے بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے سامنے آ گیا اور پٹ کھولتے ہی تازہ ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں کئی منٹ تک کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا مگر دماغ کی تپش کم نہیں ہوئی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور دیر تک شاور کھول کر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ باہر آ کر کپڑے پہنے اور کمرے سے نکل کر سیدھا کچن میں گھس گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ نرم دھوپ کچن کی کھڑکی کے راستے اندر پہنچ رہی تھی۔ میں چائے بنانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ہلکی سی آہٹ سن کر چونک گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سمترا دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں رات کو ڈھنگ سے نیند نہیں آئی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ تم اس حرافہ کے بغل میں تھے تو مجھے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ سمترا کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مجھے افسوس ہے سمترا۔ افسوس کس بات کا؟ سمترا نے میری بات کاٹ دی۔ تمہارے تو عیش ہو رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھائی۔ ہٹو، میں چائے بناتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں ساس پین تھا۔ میں نے اسے وہیں رکھ دیا اور الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سمترا آگے بڑھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ چائے بنا کر سمترا نے ایک کپ خود اٹھا لیا اور دوسرا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہم دونوں کچن سے نکل کر ہال میں آ گئے۔ کل دوپہر کو تم کستوری کے تعاقب میں کچی بستی تک گئی تھی۔ وہاں تم نے کوئی غیر معمولی سرگرمی محسوس کی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ کیسی سرگرمی؟ اس نے الجھی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ پولیس کی آمد و رفت، یا یہ محسوس کیا ہو کہ اس کچی آبادی کی خفیہ طور پر نگرانی ہو رہی ہے وغیرہ؟ میں نے کہا ہاں، میں نے ایسی بات محسوس تو کی تھی اور 2 پولیس والوں کو بھی اندرونی گلیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سمترا نے پوچھا۔ پنڈت دیال شنکر کی لاش مل گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ پولیس کا خیال ہے کہ دیال شنکر کو انہی دہشت گردوں نے قتل کیا ہے جن کی تلاش جاری ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت۔ اور پولیس کو یہ بھی شبہ ہے کہ وہ دونوں دہشت گرد اسی بستی کے کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں، جبکہ پنڈت رام اوتار کو شبہ ہی نہیں، یقین ہے کہ ان دہشت گردوں کو یعنی ہمیں کستوری نے کہیں پناہ دے رکھی ہے اور دیال شنکر کو قتل بھی ہم نہیں کیا ہے اور کستوری بھی اس میں ملوث ہے۔